حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی کو آپ اٹھائیے، اتنے زیادہ کالے تھے، اتنے زیادہ کالے تھے کہ کوئلہ سے زیادہ وہ حضرت بلال کالے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال، میں نے جب جنت دیکھی اور میں نے جب جنت کو دیکھا، جنت دیکھنے کے بعد جب میں جنت میں چل رہا تھا تو میری کانوں میں جوتیوں کی آواز آئی، چلنے کی آواز آئی۔ میں نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل امین نے یہ بتاؤ، اے جبرائیل یہ بتاؤ میری آگے آگے کون چل رہا ہے کہ ان کی جوتیوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، اے محمد یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہارے امتی میں سے ہے، تمہارے صحابہ میں سے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے بلال، اے جبرائیل نام تو بتاؤ۔ جبرائیل نے کہا حضرت بلال ہے۔ اے بلال تم کالے ہو لیکن اللہ کی نظر میں بڑے پیارے ہو۔ اے بلال بتاؤ، اے بلال بتاؤ کون عمل کرتے ہو جس عمل کے بنا پہ اللہ کی نظر میں تم محبوب ہو، جس عمل کے بنا پہ تم اللہ کی نظر میں پیارے ہو، جس عمل کے بنا پہ تم اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہو؟ اے بلال بتاؤ تو صحیح۔ بلال نے جواب دیا تو اللہ کے رسول بہت زیادہ تو عمل میرے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے اور میں پاکی کے بنا نہیں رہ پاتا ہوں، یعنی جب بھی رہتا ہوں میں پاک حالت میں رہتا ہوں، وضو بناتا ہوں اور جتنی طاقت مجھ سے ہو سکتی ہے اتنی رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 یہ نمازیں ادا کر لیتا ہوں بس۔ اے اللہ کے رسول یہی میرے پاس عمل ہے۔ آپ نے فرمایا بلال، اے بلال بس کر، یہی عمل کے بنا پہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کنفرم تیرے لیے کر دیا ہے، تیرے لیے جنت کنفرم کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت مرنے سے پہلے ہی فکس کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں تقویٰ؟ حضرت بلال کالے تھے لیکن اللہ کی نظر میں کتنے پیارے کہ دنیا ہی میں اور جنت کی بشارت مل گئی۔ ایک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے۔ یہ عورت بھی کالی تھی لیکن پھر اللہ کے رسول سے شکایت کر رہی ہے، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ آپ نے اس عورت کو دیکھا، پھر آپ نے جواب دیا انشیت دعوتی، اے میری بہن، اے میری بہن خاتون اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں تم ٹھیک بھی ہو جاؤ، اور اے عورت خاتون اگر تم چاہو تو صبر کرو، صبر کرنے کا بدلہ تیرے لیے جنت ہے، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم صبر نہیں کرو گے تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن اے عورت، اے بہن یہ مت کہنا کہ تمہاری تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میں یہ نہیں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گی، صبر کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، میرے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، گزارش یہ ہے کہ جب مجھے یہ بیماری لگتی ہے، جب یہ میرا دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے میرے جسم سے اتر جاتے ہیں، لوگ میرے جسم کو دیکھ لیتے ہیں، میں براہنہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں، لوگوں کی نظریں میرے اوپر پڑ جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، لوگوں کے سامنے اپنا جسم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں جب یہ بیماری لگے، جب یہ بیماری کا دورہ پڑے، مجھے کوئی پرابلم
प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कपड़ा मेरे जिस्म से नहीं निकलना चाहिए। आपने दुआ मांगी, आय अल्लाह इस औरत को जब भी ये बीमारी का दौरा हो, आय अल्लाह इसके जिस्म से कपड़े उतरने न देना। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की उस दुआ को भी सुन लिया और इस तरीके से सुना कि उस औरत की जिंदगी पे कई बार दौरे पड़े, लेकिन वो औरत कभी भी नंगी न हुई, कभी भी उस औरत के जिस्म से कपड़ा अलग नहीं हुआ। मेरे भाइयों, औरत थी, काली कलोटी थी, लेकिन इसके बावजूद वो जन्नती थी, क्योंकि वो अल्लाह से डरने वाली थी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे प्यारा वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हो, अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, दीनदार हो। हम और आप तो दुनिया में कब जिस्म देखते हैं, कितने खूबसूरत है, कितना हैंडसम दिख रहा है, उसी के ऊपर हम लगे रहते हैं। अल्लाह ताला काला गोरा ये सब कुछ नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों का तकवा देखता है, खौफ देखता है, डर देखता है। ये खौफ इलाही होना चाहिए। इंसानों को अलग अलग शोबे में बांट दिया और बांटने के बाद बता दिया जो जहां का भी रहने वाला हो, अगर वो मुझसे डरेगा, मक्का मदीना का रहने वाला हो, अगर वो ना डरे तो जन्नती नहीं है। हिंदुस्तान का रहने वाला और आजान सुन करके वो मस्जिद में पहुंचता हो, अल्लाहू अकबर की सदाएं सुनने के बाद वो आजान का जवाब भी देता हो और फिर मस्जिद में पहुंच करके बाजमात नमाज अदा करता हो। एक सऊदी अरब में रहने वाला वो आजान सुन करके जवाब न दे और नमाज अदा न करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये हिंदुस्तान का रहने वाला क्यों नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये आजान का जवाब इसने दी और आजान के जवाब देने के बाद मस्जिद में भी पहुंचा और इसने नमाज अदा की, लेकिन वो सऊदी अरबिया के वो सब बाबरकत जगह में भी क्यों ना हो, लेकिन उसने नमाज नहीं पढ़ी। अब ये हिंदुस्तान का आदमी सऊदी अरबिया से ज्यादा अल्लाह की नजर में प्यारा है, क्योंकि ये अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा तुम में से वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हो। आज हमारे यहाँ यही चीज तो नहीं है, आज हमारे यही खौफ नहीं है, डर नहीं है। आज हमारे यहाँ जिम्मेदारों की दिलों के अंदर डर नहीं है। आज हमारे यहाँ उलमा के साथ जुल्म हुआ करता है। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े मदरसों के जो जिम्मेदार हैं वो अपने अपने उलमा के साथ बदतमीजी के साथ पेश आया करते हैं। अपने यहाँ के मौलवियों का खून चूसने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मौलवियों के ऊपर जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, अपने उलमा के साथ जुल्म कर रहे हैं। इनको दुनिया वाला, बस इनको दुनियादारी से मतलब, इनको अल्लाह का डर नहीं है, इनको खौफ नहीं है, इनको अल्लाह का डर नहीं है। ये दुनिया के सामने अपना अपना वजूद दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही बड़ा है और उनका पावर, उनका ताकत बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से इंसानों को चाहिए इंसान किसी के ऊपर जुल्म न करे। अगर तेरे पास ताकत है, तेरे पास अगर पावर है, तो मेरे भाइयों सबसे बड़ा पावरफुल अल्लाह तबारक व तआला है। आज नहीं तो कल रब्बुल आलमीन के सामने जाना पड़ेगा। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस जुल्म को, इस ज़ियादती को हराम करार दिया है और फरमाया इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालिमू। ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म को तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया है। इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और तुम्हारे ऊपर भी मैंने जुल्म को हराम करार दिया है। कोई किसी के ऊपर जुल्म ना करे। ऐसा नहीं है कि एक आदमी है और अपने नौकर के ऊपर जुल्म करता हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जब इंतकाल का वक्त आया तो आपने ऐसे वक्त पे
کے لوگوں کے سامنے جو وصیت فرمائی تھی اس وقت آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز نماز کا خیال کرنا، اے لوگوں نماز کبھی بھی جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور اے لوگوں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ورکروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا۔ تیرے دکان میں جو بھی کام کرتا ہو، تیرے تجارت میں جو بھی سپورٹ کرتا ہو، تیرے انڈر میں جو لوگ کام کرنے والے ہوں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، کیونکہ میرے بھائیوں یہ بڑا ظلم ہے کہ تیری زندگی میں کوئی ہو اور اس کے ساتھ تم ظلم کرو۔ یہ بھی سمجھ لو آپ، بہت سے مرد حضرات ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ میں نے ظلم کو تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم تم میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، دیندار اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اب آدمی اپنے آپ میں سوچے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈروں، اور آدمی شادی ہی نہ کرے، شادی نہ کرے، بس اللہ 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 بس یہی کرتا رہے، اور شادی بیاہ کچھ نہیں کرے، کچھ نہیں کرے، کیوں؟ اللہ اللہ، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ اللہ، صبح سے شام تک اللہ اللہ اللہ، بس اللہ۔ نہیں، یہ ڈرنا نہیں ہوا ہے۔ ڈرنا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملات کر رہے ہیں، اس وقت آپ انصاف کریں، شادی بھی کریں آپ۔ تین آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانچ کرنے کے لیے نبی کے دربار میں پہنچے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ نبی اکرم گھر میں نہیں ہے، نبی کی بیوی باہر نکلی اور نبی کی بیوی نے پردے کے اور سے پوچھا کیا بات ہے، تم ہمارے گھر میں دستک کیوں دے رہی ہو؟ جواب دیا ہمیں نبی کے بارے میں بتانا، نبی کے بارے میں پوچھنا ہے، نبی کی زندگی کیسے کٹتی ہے، نبی اکرم اپنی زندگی کیسے کاٹتے ذرا ہمیں بتاؤ۔ آئی اماں عائشہ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ان کو بتایا، یا نبی کی بیویوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کی زندگی ایسے کٹتی ہے، رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی تہجد پہ پڑھتے ہیں، اپنے بیویوں سے بھی ملتے ہیں، صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد دنیا میں چلے جاتے ہیں، ضرورت پڑے تو کام کرنے کے تو کام بھی کرتے ہیں، تعلقات کے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنے معاملات بھی حل کیا کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کیا کرتے ہیں، ظہر میں نماز پڑھتے ہیں، عصر میں نماز پڑھتے ہیں، مغرب میں نماز پڑھتے ہیں، اور اپنا جو کام ہوتا وہ کام کر لیا کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول ہے، یہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے۔ اچھا یہ معاملہ ہے، ہاں۔ تینوں نے آپس میں بات کیا، ہم کہاں اور نبی کہاں؟ نبی اکرم تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، انہیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ورحمت للعالمین ہے، وہ تو سید المرسلین ہے، وہ خاتم النبیین ہے، اس نبی کو عبادت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہم عبادت کریں گے کیونکہ ہمیں اب عبادت کی زیادہ ضرورت ہے، ہم اللہ کے اتنے زیادہ چہیتے اور اتنے زیادہ محبوب نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو جبرائیل بھی نہیں اترتے، ہمارے اوپر تو قرآن بھی نہیں اترا ہے، ہم کیوں نہ عبادت کریں؟ ایک چیخ کر کے کہتا ہے سنو، آج سے میں عزم مسمن کے ذات کہتا ہوں، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات میں کبھی بھی سوؤں گا نہیں، کبھی بھی نہیں سوؤں گا، پوری رات عبادت میں گزاروں گا، ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، قیام اللیل کرتا رہوں گا، رات میں سونے کی کوشش ہی نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا چلو ٹھیک ہے تم رات میں مت سونا، لیکن او میرے بھائی میرا کام یہ ہے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اس وجہ سے میں روزہ رکھوں گا، میں روزے کے بغیر کبھی بھی نہیں رہوں گا۔ تیسرا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم رات کی عبادت کر لیتے ہو، یہ رات
کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے, تم روزہ رکھ رہے ہو یہ بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. لیکن اب سنو, اب میں یہ کروں گا, میں شادی نہیں کروں گا, شادی بیاہ نہیں کروں گا, کیونکہ شادی کے چکر میں, بیوی کے چکر میں پڑ کر کے عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا, اس وجہ سے میں شادی بھی نہیں کروں گا. یہ تینوں ہی بات اپنے آپس میں بات کر لیے اور وہاں سے نکل پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑا ہے, ان کے بیویوں نے بتایا کہ 3 طریقے کے لوگ آئے تھے, آپ کی زندگی اور آپ کا معمول کے بارے میں پوچھا, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں پوچھا, آپ کی عبادت کے تعلق سے پوچھا, ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے بھی بات بتا دیا. آپ کے پر تو کوئی کمنٹ نہیں کیا, لیکن انہوں نے آپس میں ایک بات کی, وہ بات یہ کی تھی کہ وہ ایک کہنے لگا کہ میں روزہ رکھوں گا, دوسرا کہتا ہے کہ پوری رات عبادت کروں گا, اور تیسرا کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا, لڑکیوں کے لفڑے میں نہیں پڑوں گا. تینوں نے آپس میں یہ بات کر لی ہے. اے اللہ کے رسول, 3 لوگ آئے تھے اور اس طریقے سے اس نے بات کی. اچھا ایسا کیا؟ کہا کہ ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کو بھی آپ نے بلایا, پھر آپ نے خطبہ دیا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, پوری رات بھر عبادت کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا ہے, روزہ رکھنے والا متقی نہیں ہو سکتا ہے, عورتوں سے دور رہے, شادی بیاہ نہ کرے, نکاح نہ کرے, وہ کیسے متقی بن سکتا ہے؟ سنو, جس کو متقی بننا ہے اس کو میری پیروی کرنا پڑے گا, اس کو میری اطاعت کرنی ہوگی, اس کو میری فرما برداری کرنی ہوگی. آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت کا انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اگر متقی بننا ہو تو سنو, سب سے زیادہ تقوی والا تم میں سے محمد رسول اللہ ہے, سب سے زیادہ متقی تم میں سے محمد رسول اللہ ہے, سب سے زیادہ ڈرنے والا جناب محمد رسول اللہ ہے, سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا محمد رسول اللہ ہے. انی اتقاکم للہ واشفاکم للہ, تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا محمد رسول اللہ ہے, تم میں سب سے زیادہ خوف کھانے والا محمد رسول اللہ ہے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں سنو, اگر تم دیندار بننا چاہتے ہو, اللہ کی نظر میں پیارا بننا چاہتے ہو, تو تمہیں شادی بھی کرنی ہوگی, تمہیں قیام اللیل کے ساتھ ساتھ تمہیں سونا بھی پڑے گا, تمہیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں روزے بھی توڑنے پڑیں گے. جب میری سنت کے مطابق چلو گے تب متقی بنو گے, اپنے عقل کے اعتبار سے چلو گے تو متقی نہیں بن سکتی ہو. یہ کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنے من سے سوچو کہ ایسا کر لیں گے متقی ہو جائیں گے, متقی ویسے نہیں بن سکتا ہے, اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی تب متقی بنے گا. تب متقی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ تقوی والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. اب یہ تقوی کیا چیز ہے, یہ خوف کیا چیز ہے, متقی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ڈیفینیشن, اس کی تعریف کی ہے. حضرت علی نے اس کی تعریف اس انداز سے کی. حضرت علی کہتے تقوی معلوم ہے, التقوی الخوف من الجلیل, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے, یہ ہے تقوی. ڈرا جائے, دن کے اجالے میں بھی ڈرو, رات کے اجالے میں بھی ڈرو, جنگل میں بھی ڈرو, سمندر کی گہرائیوں میں بھی ڈرو, اور اگر تم پہاڑ کے چوٹیوں پہ بھی جاؤ تب بھی وہاں پہ ڈرو. ہر جگہ ڈرو. اتق اللہ حیث ما کنت, ای ابو ذر غفاری جہاں کہیں رہنا, ای معاذ بن جبل جہاں کہیں رہنا, اتق اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا, اللہ کا خوف اپنے دل میں تم بیٹھا ہی رہنا, جہاں کہیں رہنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. الخوف من الجلیل. آج کل ڈر اپنے یہاں دیکھیے, موبائل چلا رہے ہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, جو چاہ رہے ہیں سو کر رہے ہیں. جلسوں کے حالات دیکھیے, قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے, اور بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھیے آپس میں
کچھ اور کر رہے ہیں، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مولوی صاحب آپ قرآن پڑھتے رہیے، آپ کا کام ہے قرآن پڑھنا، ہمارا کام ہے عشق لڑانا۔ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، نہ تم ہمیں لقمہ دو نہ ہم تمہیں لقمہ دیتے ہیں۔ یہ حال ہے اپنے سماج کا۔ میرے بھائیو، الخوف من الجلیل، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرا جائے۔ ہر وقت کاروبار کر رہے تب بھی اللہ سے ڈرو، کھیتی باڑی کرو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، اپنے بال بچوں کے درمیان میں رہو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، مسجدوں اور مدرسوں میں رہو، کسی پوسٹ کے اوپر براجمان ہو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، اور یہ سوچو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق کا تو یہی ڈر تھا۔ ایک خاتون، ایک بڑھیا نے عمر فاروق کو دیا، آئے عمر فاروق، میرا فیصلہ تو یہاں کرے گا کہ کل قیامت کے دن کرے گا؟ آئے عمر فاروق بتا، میرا انصاف تو یہاں کرے گا کہ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن میرا انصاف کرے گا؟ عمر فاروق کہتے ہیں کل قیامت کے دن کے بارے میں تو چھوڑو، کل قیامت کے دن میرا کیا عالم ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میری ماں، اے بڑھیا ماں، بتا کیا معاملہ ہے؟ تیرا انصاف اسی جگہ پہ ہوگا، اسی جگہ پہ تمہیں تیرا انصاف، تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ اگر کسی نے ظلم کیا تو اس کے ساتھ معاملہ کلیئر کیا جائے گا۔ بتاؤ میرے ماں کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ ڈر، یہ خوف آیا، تو اس وجہ سے آیا کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ الخوف من الجلیل، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ اور پھر آگے حضرت علی کہتے والعمل بالتنزیل، اور شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، یہ ہے تقویٰ، یہ خوف، یہ تقویٰ۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ شریعت کے اوپر آدمی عمل کرتا ہو۔ آج مسلمان ہے لیکن شریعت کے اوپر کہاں عمل ہے؟ کپڑا ٹکنے کے نیچے، داڑھی چھلایا ہوا ہے، ہماری مسلم لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے، میک اپ لگا کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، خوشبو لگا کر کے، اور ٹائٹ کپڑے پہن کر کے چل رہی ہے، اور شریعت کے اوپر یہ عمل ہے۔ اس کو بولتے ہیں شریعت کے اوپر عمل کرنا۔ یہ نہیں ہے شریعت کے اوپر عمل کرنا، شریعت کے اوپر یہ کہ آدمی اس طریقے سے کپڑا، عورت اس طریقے سے کپڑا پہنے کہ اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ نظر نہ آتا ہو، اور اسی طریقے سے آدمی مرد حضرات چلے تو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر نگاہ نیچی کر کے چلے۔ آج تو اشارے پہ اشارے ہوتے ہیں، حالات بد سے بدتر ہو چکی ہیں۔ شریعت کے اوپر عمل نہیں ہے، شادی بیاہ میں کوئی عمل نہیں، بازار میں کوئی عمل نہیں۔ آج شریعت کے اوپر کہاں عمل ہے؟ بازار میں لوگ اپنے دکانوں میں بیٹھے، مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کی آواز سننے کے باوجود اپنی دکانیں لوگ بند کرنے کو تیار نہیں، اپنی دکانیں بند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ذرا دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جب بازار، مدینہ بازار کے اندر جب میں پہنچا، میری کانوں کے اندر جب اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی ہی تھی کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اپنی دکانیں بند کر کے مسجدوں کی طرف نکل گئے، دکانیں بند کر دی لوگوں نے اور مسجدوں کی طرف نکل گئے۔ اور میں نے سوچ لیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی تعریف میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ دکانداری، یہ تجارت، یہ کاروبار اس کو اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتی ہے، یہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتی ہے۔ ہاں ان کی دکانیں بہت زیادہ چل رہی ہے لیکن اذان کی آواز سنتے ہی اپنے دکان کو بند کر رہے ہیں۔ شریعت کے اوپر عمل اس طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں شریعت کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، رات رات پر جلسہ سننے والا، جلسہ کرانے والا، فجر کے وقت آزان ہو، آزان سن کر کے نماز نہیں پڑھے گا، جلسے کا مین مالک بھی بے نمازی ہے، جلسہ کرانے والا بھی بے
نمازی ہیں، جلسوں میں شرکت کرنے والے لوگ بھی بے نمازی ہیں، یہ کون سی شریعت کے اوپر عمل ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ والعمل بالتنزیل، شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، یہ تقویٰ ہے۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن سے ڈرا جائے، قیامت کے دن سے ڈرا جائے، یہ بھی شریعت، یہ بھی تقویٰ، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی قیامت کے دن آدمی ڈرے۔ قیامت 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 کی باتیں محمد کیے جا رہے ہو۔ ایک نے کہا مت الساعہ، اللہ کے نبی بتائیے یہ قیامت کب آئے گی؟ اس قیامت کے بارے میں آپ کہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، کیا یہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول بتائیے مت الساعہ، اے اللہ کے رسول یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ میں نے تو کہا کہ قیامت آئے گی، آ کر کے رہے گی، ہر حال میں قیامت آئے گی، لیکن میرے صحابی میرے دوست بتا تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کون سی تیاری کی ہے؟ کیسی تیاری ہے؟ جواب دیا اللہ کے رسول میں نے تو بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہے، لیکن ہاں اللہ کے رسول اتنا ضرور میں آپ کو بتاؤں، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ان کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے، اس کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا۔ اللہ کا حضرت علی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سے آدمی ڈرے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ جب یہ تقویٰ، یہ خوف انسان کے دل میں آئے گا تو انسان برائیوں سے باز آ جائے گا۔ گانا سننے والا اپنے ایئر فون کے اندر سے جو گانا لگا کر کے سنتا ہے، یہ گانوں سے توبہ کر لے گا۔ اذان کی آواز آتی اور مسجدوں میں نہیں پہنچتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو مسجدوں میں پہنچنا شروع کر دے گا۔ میرے بھائیوں، جب خوف الہی اور فکر آخرت انسان کے دل میں آئے تو انسان بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ ذرا دیکھو فضیل ابن عیاض کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا ڈاکو گزرا ہے فضیل ابن عیاض، بہت بڑا ڈاکو دنیا میں گزرا ہے۔ اس فضیل ابن عیاض جب ڈاکہ ڈالنے کے لیے میں ایک محل میں ایک بلڈنگ میں جب چڑھنے لگا رات کی تاریکی میں، یہی پہر ہوگا، 3-4 بج رہے ہوں گے، فضیل ابن عیاض رات کی تاریکی میں جب بلڈنگ میں چڑھنے لگا تو رات کی تاریکی میں اس کے کانوں کے اندر ایک لڑکی کی آواز آئی اور وہ لڑکی قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہی تھی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے تیرا دل لرز جائے، تیرا کانپ جائے تیرا دل، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے؟ فضیل ابن عیاض کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی۔ فضیل ابن عیاض عربی جانتا تھا، عربی زبان اس کی تھی، وہ بولتا تھا عربی۔ اس نے جب قرآن کی آیت سنے تو اس نے فوراً اقرار کر لیا، اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے ڈر سے میرا دل کانپ جائے۔ نیچے اترا، توبہ کر لیا، اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی چوری اور کبھی بھی ڈاکہ نہیں، متقی اور پرہیزگار، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، والرضا بالقدیر، حضرت علی کہتے تقویٰ یہ ہے کہ آدمی تقدیر کے اوپر راضی ہو جائے، تقدیر کے اوپر راضی ہو جائے، اس کو بھی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس چیز کا بھی نام تقویٰ ہے کہ اللہ نے جتنا دیا اسی میں خوش، دوسروں سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا میرے پاس اتنا، اے اللہ تو کیسا ہے، اس کو اتنا دے دیا ہم کو اتنا دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے آدمی کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اے اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے بہتر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو سب سے زیادہ متقی دیندار پرہیزگار کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کی نظر میں سب سے پیارا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت کی بہت زیادہ تفسیری موجود ہے،
اور ان آیتوں کی طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں اور ان منتروں کی طرف بھی جانا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ رات اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اسی قرآن کے لیے جگتے جگتے 1 بج گیا 2 بج گیا انتظار کرتا رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے کمیٹی کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سے اگر پروگرام لیا ہے جب دے گا تب آپ کو کرنا پڑے گا۔ روزانہ اتنے رات کو تقریریں کرنا صحت کے لیے بڑا ہی مضر ہے، نقصان دہ ہے، لیکن میرے بھائیوں کیا کہے، اتنے حالات برے ہو چکے ہیں کہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا پڑ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انسان ہر کوئی آدمی گھر کے اندر پہنچ گیا، جو یہاں پہنچا ہوا وہ رات بھر بھائی کیسے جاگے گا بتائیے؟ جو جمعے میں نہیں پڑھتا ہو نمازیں، اس کو 3 بجے رات آپ تقریر کر کے اس کو جہنم اور اس کو تقویٰ آپ بتائیں گے، کیا اس کے عقل میں بات آئے گی؟ نہیں آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت کریمہ کے اندر یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ آپ کٹیہار کے رہنے والے کیوں نہ ہو، آپ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو اللہ کی نظر میں محبوب بن جائیں گے، پیارے بن جائیں گے، اور جو آدمی اللہ کی نظر میں پیارا ہوگا ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے بچائے گا۔ میرے بھائیوں، شروع میں نے سوچا تھا یہاں پہ کہ محمد رسول اللہ کی جیونی اور ان کے تعلق سے ہندو دھرم کی کتابوں کے حوالے سے میں آج بات کروں گا، لیکن میرا ذہن بدل گیا اور میں نے قرآن کی آیت کے اوپر آج میں نے تقریر کر دی ہے۔ کل انشاءاللہ کورسیل کے اندر یہ محمد رسول اللہ کی بھوشواڑیاں اور ان کے تعلق سے نبی کے واقعات اور نبی کا وہ سارے معاملات انشاءاللہ کورسیل کے اندر بیان ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، پون گھنٹے کی یہ تقریر، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، یہ مدرسہ کا جو یہ پروگرام ہوا ہے، مدرسے کی ذمہ داری، مدرسے کی حفاظت اور مدرسے کو مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے چندہ مانگے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ مدرسے کو خود جا کر کے چندہ دیں، خود مدرسے کو سپورٹ